حضرت سیدنا امام محمد بن اسماعیل البخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور امام مسلم رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان دونوں بزرگاں نے اپنی اپنی سند دے نال روایت کیتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جڑا بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ دی ذات تے اور قیامت والے دن تے ایمان رکھدا ہے اس بندے نو چاہیے زبان تو کلمہ خیر بولے، اگر کلمہ خیر نہیں بول سکتا تو پھر خاموش رہے۔ دوسری حدیث پاک حضرت سیدنا امام محمد بن عیسیٰ ترمذی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی سند دینا روایت کردے نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، بندہ مسلمان دا حسن اے وے او ہر او گفتگو اور کم چھڈ دیندا ہے جس دے وچ فائدہ نہ ہوئے، آخرت دے اندر جس دے وچ فائدہ نہ ہوئے اس دنیا تے کم کیتیاں اس کام نو بندہ مومن چھوڑ دیندا ہے۔ اور اگلی حدیث پاک حضرت سیدنا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو روایت ہے، آپ فرماندے نے کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ حاضر ہو کے عرض کردا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوصینی، مینوں کوئی وصیت فرماؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا تغضب، غصہ نہ کیتا کر، غصے نو کنٹرول کر۔ فردد مرارا، اس بندے نے بار بار سوال دہرایا، جس وقت اس نے بار بار سوال دہرایا نبی کریم علیہ السلام نے ایک کوئی جواب ارشاد فرمایا لا تغضب، غصہ نہ کر، غصے نو کنٹرول کر۔ چوتھی حدیث پاک حضرت سیدنا امام مسلم رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام دی بارگاہ وچ سند دے نال پہنچ دینے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، تواڈے چ کوئی بندہ اتنی دیر تک کامل مسلمان نہیں ہو سکتا جتنی دیر تک او اپنے مسلمان پرا واسطے او کچھ پسند نہ کر لوے جو اس نے اپنے واسطے پسند کیتا وے۔ ہن اس حدیث پاک چ غور کریے، اسی کدی نہیں چاہتے سانوں کوئی بندہ دھوکھا دے، ساڈے نال کوئی جھوٹ بولے، ساڈے بارے کوئی کینہ بغض نفرت حسد رکھے، ساڈے بارے کوئی غلط خیال رکھے، بدگمانیاں پیدا کر لے، اسی کدی نہیں چاہتے۔ اسی طرح اسی نہیں چاہتے ساڈے ماں باپ نو کوئی گالی دے یا ساڈیاں عزتاں وال کوئی پیڑی نظر نال ویکھے۔ تے انسان نو بھی چاہیے کہ پھر دوسرے مسلمانوں دے بارے بھی اچھا سوچے، نہ انہاں نال جھوٹ بولے، نہ انہاں نو دغا کرے، انہاں نال نہ فریب کرے، نہ ہی انہاں دیاں عزتاں دی طرف بری نظر نال ویکھے، نہ ہی انہاں دے ماں باپ نو گالی دے۔ المختصر جڑا کم انسان اپنے بارے نہیں پسند کردا میرے نال اے ہوے، اور دوجے دے بارے بھی اے پسند بالکل نہ کرے کہ میں او دے نال اس طرح دا معاملہ کراں جے دے نال او دا دل ناراض ہو جاوے۔ میں 4 حدیثاں ذکر کیتیاں نے۔ پہلی حدیث پاک وچ اس دے بارے علماء فرماندے نے اس زبان دی حفاظت دی حدیث پاک ہے کہ جڑا اللہ اور اس دے رسول تے ایمان رکھدا ہے اور آخرت دے دن تے ایمان رکھدا ہے، اور یا تے کلمہ خیر بولے اپنی زبان تو یا پھر خاموش رہے، اس زبان دی حفاظت دی حدیث پاک ہے۔ اور دوسری حدیث پاک سی کہ بندہ ہر فضول کم چھڑ دے، کیونکہ بندہ مسلمان دا حسن ہے، اور ہر او کم اور ہر او گفتگو اس دنیا تے
چھڈ دے گا جدا انہوں آخرت وچ فائدہ نہیں ہوئے گا۔ اور تیسری حدیث پاک سی وہ انسان دے نفس نو کنٹرول کرنے والی ہے، وہ دی نفسانی خواہش نو کنٹرول کرنے والی ہے، اور جڑا انسان اپنی نفسانی خواہش نو کنٹرول کر لے اس دا ٹھکانہ جنت ہوندا وے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم وچ ارشاد فرمایا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ کہ جس بندے نے اپنے آپ نو رب دی بارگاہ وچ کھڑا ہون تو ڈرا لیا، بندہ ڈر گیا اور اپنی نفسانی خواہش نو کنٹرول کر لیا، او دا ٹھکانہ جنت ہے۔ اور چوتھی حدیث پاک سی کہ بندہ اپنے واسطے جو پسند کردہ مسلمان پرا واسطے بھی وہی پسند کرے تاں کامل مومن ہے، یہ انسان دے دل نو سلامت رکھے گی۔ اور علماء فرماندے نے جنہیں انہاں چوں حدیثاں نو یاد کر کے انہاں تے عمل کر لیا گویا کہ انہیں تمام اخلاق و آداب نو اپنے اوپر نافذ کر لیا وے، کیونکہ بندے دی زبان کنٹرول ہو جائے انسان نو بہت زیادہ گناہاں تو بچاؤ دا سبب مل جاندہ وے۔ اسی طرح بندہ فضول کم چھڑ دے تو بندہ کامل ایمان والیاں دی لسٹ وچ کھڑا ہو جاندہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم وچ ارشاد فرمایا وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، اے مسلمان نے جس وقت انہاں دا کسی ایسی مجلس ایسے شخص تو گزر ہوئے جڑا لغو اور بےہودہ کماں وچ مصروف ہوئے تو اے اپنا دامن بچا کے اتھوں گزر جاندے نے۔ اور تیسرا سی اپنے نفس نو کنٹرول کرنا، اور جنہیں اپنے نفس نو کنٹرول کر لیا وہ بندہ کامیاب ہو گیا، کیونکہ وہ دا ٹھکانہ قیامت والے دن جنت ہے۔ اور چوتھا سی دل سلامت رہے گا، اور جدا دل سلامت رہا وہ بندہ کامیاب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم وچ ارشاد فرمایا قد افلح من زکاہا، وہ بندہ کامیاب ہو گیا جنہیں دل سلامت رکھ لیا ہے، جنہیں دل نو پاک اور صاف کر لیا ہے۔ اللہ کریم سانو انہاں چوہاں حدیثاں نو یاد کرن دی اور انہاں دے مطابق عمل دی توفیق نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔